السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اونی یا صوتی جرابوں پر مسح کرنے کے دلائل پر کیا جوابات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اونی اور سوتی جو موزے ہیں، اگر کوئی شخص ان پر پاؤں دھونے کے بجائے مسح کرتا ہے اور اس مسح کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں، اس حوالے سے میرا سلسلہ جاری ہے اور آج میری تیسری کلپ ہے، اور اس کلپ کے اندر میں اس بات کے حوالے سے آپ کے سامنے جوابات دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو جواز کے قائل ہیں وہ اس جیسی احادیث کو پیش کرتے ہیں، اور ان میں ایک حدیث مبارکہ جو کہ ابو داؤد شریف کی ہے اور حدیث نمبر ہے 159، حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ اسے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تودع و مسح علی الجوربین، آپ نے وضو کیا اور آپ نے جوربین پر مسح کیا۔ تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جوربین جو ہے یہ مطلقاً موزے کو کہا جاتا ہے۔ جب مطلقاً موزے پر مسح جائز ہے تو موجودہ دور کے جو اونی اور سوتی موزے ہیں ان پر بھی مسح جائز ہوگا۔ لیکن میں اس روایت کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور امام ابو داؤد نے جب اس روایت کو پیش کیا تو ایک عظیم محدث کے حوالے سے لکھا کہ آپ اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے، اور وہاں الفاظ یہ ہے کانا عبد الرحمن بن مہدی، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی لا یحدث بہذا الحدیث، وہ اس حدیث مبارکہ کو پیش نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث کو کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس کا پھر جواب آگے دیتے ہیں، لأن المعروف عن المغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین۔ وہ کہتے ہیں چونکہ مغیرہ بن شعبہ والی جو روایت ہے، اس روایت سے زیادہ مشہور یہ والی روایت ہے جو ابھی پیش ہو رہی ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خفین پر مسح کیا، اور خفین جو ہے چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت پر علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں حضرت سیدنا امام بیہقی، وہ اس پر کلام کرتے ہیں، اور وہ کلام ان کی کتاب ہے معرفت السنن والآثار، جس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 122 ہے۔ وہاں انہوں نے اس روایت کے متعلق لکھا وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، جس کا مطلب ہے کہ مذکورہ روایت یہ حدیث منکر ہے، اور اہل علم اس بات سے واقف ہے کہ حدیث منکر سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد جو ہے امام بیہقی نے مزید جو ہے ائمہ حدیث کے نام لکھے، اور ان کے متعلق لکھا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، اور وہ عبارت یہ ہے ضعفہ سفیان الثوری و عبد الرحمن بن مہدی و احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین، علی بن مدینی اور مسلم بن حجاج۔ یہ تمام ائمہ حدیث نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے۔ یہ تو میں نے مثال کے طور پر ایک روایت میں نے پیش کر دی، ورنہ اکثر جو روایت اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے تقریباً روایات کے متعلق جو ہے ائمہ حدیث نے جرح کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دلائل جو ہے کافی کمزور ہیں۔ جب دلائل کمزور ہے اور ایک جانب قرآن کی آیت موجود ہے جو کہ میری پہلی کلپ کے اندر ہے، اب ان دلائل کو دیکھا جائے اور پھر اس کے مقابلے میں انہیں پیش کیا جائے تو ظاہر بات ہے یہ دلائل اتنے قوی اور محکم اور ٹھوس نہیں کہ ان کے ذریعے ہم رخصت اور رعایت کو حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ میں جوربین کا لفظ ہے، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اس کا واحد جورب ہے۔ اب یہ جو جورب کا لفظ ہے اس کے معنی کہیں ہے، یعنی مطلقاً یہ موضوع کو کہا جاتا ہے، خواہ اونی ہو، سوتی ہو، یا کسی اور کپڑے کے ہو، یا پھر چمڑے کے ہو، تمام موضوع کو کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں انہی کے گھر کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں، اور وہ عالم ہے شمس الحق عظیم آبادی۔ اس نے جو ہے
ابو داؤد کی شرح لکھی ہے، صفحہ نمبر 104 ہے، وہاں یہ عبارت وہ لکھتا ہے ان الجورب یتخذ من العدیم، کہا کہ جورب کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ ان موزوں پر بھی ہوتا ہے جو چمڑے کے ہوتے ہیں، اور آگے لکھا وَقَذَا مِنَ الصُّوفِ وَقَذَا مِنَ الْقُطْرِ، اور اونی اور سوتی جو موزے ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آگے کیا لکھا وَيُقَالُ لِكُلِّ مِنْ هَذَا إِنَّهُ جَوْرَبٌ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کو جورب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ حوالہ بھی ان کے گھر کا ہے، اور عالم کا نام ہے محمد نذیر حسین، اس کی فتوے کی کتاب ہے فتاوی نذیریہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331۔ وہاں کی عبارت کیا ہے؟ وہ لکھتا ہے جراب سوتی بھی ہوتی ہے اور اونی بھی، موٹی بھی اور باریک بھی، اور وہ بھی جس کے نیچے چمڑا لگا ہوتا ہے۔ ان دونوں حوالوں سے واضح ہو گیا کہ جوربین کا اطلاق تمام موضوع پر ہوتا ہے، اور جب جوربین کا اطلاق تمام موضوع پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت جو ہے اگر صحیح بھی ہوتی تو اس قدر محکم اور مضبوط نہیں کہ اس سے استدلال کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جسے شمس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود اس کے صفحہ نمبر 105 پر لکھا، اور وہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ جب جوربین کا معنی مطلقاً ہے اور تمام قسم کے موضوع کو شامل ہے تو کون سے معنی کو ترجیح دی جائے گی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں لیکن ترجح الجانب الواحد وہو کونہ من عدیم، جس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے معنی میں کافی احتمالات ہیں، لیکن ان میں جو راجح احتمال اور راجح مراد ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ فرمایا وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ عَدِيمٍ، وہ چمڑے کے موزے ہیں، اور آگے خود اسے بیان کرتے ہیں لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ فِي مَعْنَى الْخُفِّ، اگر یہ والا معنی لے لیا جائے تو پھر یہ خف کے معنی میں ہوگا، اور خف کہتے ہیں اس موزے کو جو چمڑے کا بنا ہو۔ اور پھر آگے لکھتا ہے وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ قَطْعًا، اور موضوع پر مسح کرنا یہ تو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے اور جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى غَيْرِ الْعَدِيمِ، اور اگر ایسے موزے ہوں جو چمڑے کے نہ بنے ہو تو اس کے متعلق کیا لکھتا ہے فَثَبَتَ بِالْاحْتِمَالَاتِ الَّتِي لَمْ تَطْمَئِنَّ النَّفْسُ بِهَا، یہ ایسے احتمالات ہیں جس سے نفس جو ہے مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں جو انہی کے گھر کا ہے، اور لکھا ہے محمد نذیر حسین نے، اور وہ فتاوی نذیریہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 327 ہے۔ وہ لکھتے ہیں مذکورہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم نے ان تمام دلائل کو دیکھا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث کے اندر جو خفین کا لفظ ہے جس کا معنی ہے چمڑے کے موزے، وہ دلائل ٹھوس اور مضبوط ہے، اور جو حدیث کے اندر جوربین کا لفظ ہے وہ دلائل سند کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور اس کے معنی کے اندر احتمالات آ گئے اس اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ تو جب قرآن ایک طرف موجود ہے اور اس میں اگر ہم نے تخصیص اور رعایت کرنی ہے تو پھر دلیل قوی چاہیے، اور دلیل قوی صرف خفین میں ہے یعنی چمڑوں کے موزے میں ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ موجودہ دور کے جو اونی اور سوتی موزے ہیں یا اس کے علاوہ نائلون کے موزے ہیں، ان موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔